اللہ 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 اللہ۔ بعض بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان کا جاننا ہر مسلمان پہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہمیں معنی معلوم ہے کیا اس کا؟ سورہ فاتحہ کا معنی معلوم کیا؟ نہیں معلوم۔ اتنی زندگی ہماری گزر جاتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہاں انشاءاللہ ایک اہم چیز کی شروعات اس ہفتے سے کی جائے کہ جو ضروری اور اہم چیزیں، وہ اہم اور ضروری چیزیں آپ کو بتائی جائے، جس میں مسائل بھی آئیں گے انشاءاللہ، فضائل بھی آئیں گے، مفاہیم بھی آئیں گے، قرآن کا ترجمہ بھی آئے گا۔ وضو کرتے ہیں تو اس کے مسائل، کیا صحیح کیا غلط، نماز پڑھتے ہیں کون سی نماز صحیح کون سی نماز غلط، نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں تسبیح سے لے کر قرآن تک، جو ہم پڑھتے ہیں، پورا قرآن نہیں بھائی، پورا قرآن تو ہم پڑھتے نہیں نا نماز میں کھڑے ہو کر، وہ تو امام صاحب پڑھتے ہیں، امام صاحب جانتے ہیں اس کا معنی۔ ہم جن صورتوں کو پڑھتے ہیں ان میں کون صورت ہے، اس کا کیا معنی ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، تاکہ ہمیں تو اہم چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اس ہفتہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کہ نہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ شہادت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز۔ اہم چیزیں، یہ بنیاد ہے۔ جیسے عمارت ستونوں پہ کھڑتی ہے، ستون نہ ہو تو عمارت نہیں کھڑے گی، ویسے اسلام ان چیزوں پہ کھڑا ہے۔ تو پہلی چیز ایمان، کلمہ شہادت ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ روزہ، چوتھا زکوٰۃ، اور پانچواں حج ہے کہ نہیں؟ یہ 5 چیزیں، 5 چیزوں پر اس اسلام کی، ایمان کی یہ بنیاد ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ۔ اسی کے متعلق چند باتیں میں شروع میں بتایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ اس کا معنی ہے نا۔ اس میں ہماری آسانی کے لیے ایمان سے متعلق، اس کو عقائد کہا جاتا ہے، تو ہمارے فائدے کے لیے ہماری مناسبت، ہماری بولے تو کیا حضرت، ایک تو ہے عرب، دوسرا ہے عجم۔ عرب کے علاوہ سارے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ عجمی کہتے ہیں۔ غیر عربی بولتے اور عجمی بولتے نا، ہم سب عجمی ہیں، یعنی غیر عربی۔ عجمی بولے تو کیا؟ غیر عربی، عربی نہیں ہے۔ تو غیر عرب کے لیے عقائد سے متعلق چند چیزوں کو بیان کیا گیا تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو۔ وہ کیا چیزیں بیان کی گئی؟ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے۔ ہم جو پڑھتے نا ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، یہ ایمان مجمل۔ اور ایمان مفصل ہم پڑھتے نا، ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ جو کلمات ہیں، یہ پورے کلمات کسی حدیث میں ہم کو نہیں ملے، یہ پورے کلمات کسی قرآن کی آیت میں ہم کو نہیں ملیں گے۔ یہ ہمارے فائدے کے لیے قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے لے کر نچوڑ ہمیں بنا کر دیا گیا، لو بھئی ایمان مجمل یہ ہے، آپ اس کو مان لو، آپ کا ایمان صحیح ہو جائے گا، عقائد سے متعلق ساری چیزیں آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز ایمان مفصل، جس میں 7 کلمے ہیں، 7 چیزوں کو جاننا ہے، اس کو مختصر کیے تو ایمان مجمل ہوا۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اس کے صفات اور اس کے ناموں کے ساتھ میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایمان بولے تو کیا معلوم؟ ایمان بولتے ہیں نا، ایمان کا تو کیا، ایمان کا معنی کیا؟ ایمان کا معنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ بولا ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان، کوئی ایک صاحب بھی ذرا ساتھ میرے، کوئی ایمان کا معنی کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے
تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ ہم بولے ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، رسول پہ ایمان لائے، ہم انبیاء پر اور کتابوں پر، فرشتوں پر، یہ سب بولتے نا ہم ایمان لائے بول کر، تو اس کا معنی کیا؟ زبان سے ایک 5 منٹ ایکسٹرا بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس ہفتہ سے، یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایمان کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں آمنتو، میں ایمان لایا، ہر آدمی کہتا ہے میں ایمان لایا، کس پر اللہ ایمان لایا؟ اللہ پر ایمان لایا۔ آمنتو باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اس کے تمام ناموں کے ساتھ اور اس کے تمام صفتوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے ناموں کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے صفتوں کو بھی مانتا ہوں۔ یہ بہت بڑا ایک کیا ہے، اعتقاد ہے، ایک اقرار ہے، ہم اقرار کرتے زبان سے، یہ بہت بڑا اقرار ہے۔ میں اللہ کے سارے ناموں کو مانتا ہوں، اللہ کو رازق مانتا ہوں۔ مانا کیا ہے؟ رزق دینے والا اللہ، کوئی رازق نہیں، یہ اقرار میں کرتا ہوں۔ میں اللہ کو مالک مانتا ہوں، کیا مانا؟ ساری چیز کی ملکیت اللہ کے پاس ہی ہے، کون بھی کیا نہیں، کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ یہ دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، میری ذات کا مالک بھی اللہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اقرار کرتا بندہ ایمان لا کر، کیا اقرار کرتا؟ یہ دنیا کا مالک بھی اللہ ہے اور میری جو ذات ہے نا، اس ذات کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو صفات جو ہیں، تمام صفات کا، صفات میں بڑے بڑے صفات۔ ایک اور بات معلوم ہے ایک آپ لوگوں کو، اللہ کو ہم الہ مانتے نا، اللہ مانتے نا، کیوں مانتے معلوم؟ 2 وجہ سے۔ ایک تو اللہ ہمیں پیدا کیا، یعنی اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں، ایک یہ وجہ سے۔ دوسرا ہے نا، اللہ کی بڑی بڑی صفات ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ایسی صفات کسی کے لیے نہیں ہے۔ ایسی صفات، ان صفات کو اللہ سورہ فاتحہ میں ذکر کرتا، الحمدللہ، رب والی صفت کو، پروردگار، پرورش کرنے والا، رحمان، رحم کرنے والا، رحیم، مہربانی کرنے والا، مالک، ساری چیزوں کا مالک، ابھی بتایا۔ تو اللہ کو ہم اپنا معبود جو مانتے ہیں، اللہ کی ہم جو عبادت کر کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارا الہ بولے تو معبود، ہمارا معبود ہے، سمجھے؟ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی بڑی بڑی صفات ہیں۔ تو اب یہ اجمال میں، یعنی ایمان مجمل میں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے تمام صفات پر۔ اس کے صفات میں سے ایک ہے علم، حیات، قدرت، سماع، بصر، ارادہ اور کلام۔ یہ 7 صفتیں میں آپ کو ذکر کیا، بہت صفتیں اللہ کی، کتنی ہیں بولے تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی صفتیں اللہ کی ہیں۔ یہ جو 7 میں آپ کے سامنے ذکر کیا نا، ان 7 کو صفات حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ ان صفات کو کیا کہا جاتا ہے؟ حقیقی صفت۔ یہ صفت کسی میں نہیں پائی جا سکتی۔ علم، اللہ کے پاس علم ہے، اللہ عالم ہے، اللہ کے جیسا کوئی جاننے والا نہیں۔ ہم بھی جانتے، تھوڑا بہت جانتے، لیکن اللہ ایسا جاننے والا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی جاننے والا نہیں۔ اللہ ماضی کو جانتا، فیوچر کو جانتا، فیوچر کو ہم جان سکتے، کل کیا ہوگا معلوم نہیں۔ اللہ کو قیامت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی معلوم ہے نا۔ تو اس لیے کیا ہے؟ علم، یہ اللہ کی خاص صفت۔ اور اس کے بعد حیات، حی، زندہ، زندہ صرف اللہ ہے۔ زندہ صرف کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ ہم سب مر جائیں گے نا، کون باقی رہے گی؟ یہ دیوار کے پیچھے ہے نا ہمارے مرحومین، ایک زمانے میں وہ یہاں پر تھے، معلوم کی 100 سال پہلے یہ جو مسجد تھی تو یہاں پر تھے، اب یہاں پر ہے۔ 100 سال کے بعد ہم وہاں چلے جائیں گے اور یہاں دوسرے لوگ آ جائیں گے، ہمارے وارثین ہے نا، دوسرے مسلمان، وہ یہاں آ جائیں گے۔ ہم کہاں چلے جائیں گے؟ دیوار کے پیچھے جانے کی ذرا وہ ٹائم ہمارے پاس ہے، وہ بقا اتنا ایک وقت ہی ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی وقت نہیں۔ دیوار کے پیچھے گئے تگی۔ بہرحال تو کیا بولے؟ پہلا کیا ہے؟ علم ہے، اور دوسری صفت کیا ہے؟ حیات۔ کیا صفت؟ حی، زندہ، یہ صرف اللہ ہے۔ قدرت، کوئی قادر نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے نا۔ بہت سی مثالیں، اس میں گیا تو بہت وقت 1 گھنٹہ لگ جائے گا اس کے لیے۔ قدرت جو ہے وہ صرف اللہ کو، اللہ جو چاہے تو فنا کر دے دنیا کو، چاہے تو دنیا کو باقی رکھے،
جو چاہے کرے، ایک قدرت ہے۔ اور چارواں ہے سما، سننا، سننے والا صرف اللہ ہے، ہم جو ہے اس کی ایک مشابہت ہے، ہم نا اصل سننے والا سامی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور بصارت، بصیر، دیکھنے والا یہ اللہ ہے، سمجھے؟ اور اسی طرح ارادہ، جو ارادہ کرتا ہے نا وہ صفت اللہ کے لیے ہے۔ یہ سب اس کی مثالی صفتیں ہمارے پاس ہی ہمارے پاس جو ہیں وہ شے کی ایک سایہ رہتا نہیں، سایہ اصل کی، آدمی اصل کی، بولو بھائی، سایہ اصل کی، آدمی اصل کی، آدمی اصل، سایہ ایک نقل، ویسا صفات جو ہیں وہ اللہ کے پاس جو ہیں وہ اصل، ہمیں بھی سنتے ہمیں بھی دیکھتے، اس کا ایک سایہ، یہ کیا ہے؟ اصل نہیں ہے، اس کا ایک سایہ ہے۔ تو کیا ہے چھٹویں صفت؟ کیا ہے؟ ارادہ، اللہ جو چاہے ارادہ کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور ساتویں صفت ہے متکلم، کلام والی صفت، اللہ کلام کرنے والا، جیسے کلام کرتا ہے، اسی لیے اللہ قرآن کو نازل کیا۔ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ لہٰذا یہ جو 7 صفتیں ہیں نہیں، کتنی صفتیں؟ 7 صفتیں، ان 7 صفتوں کو صفات حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ یہ صفتیں اور بے شمار صفتیں اللہ کی ہیں، ان تمام صفتوں کو میں مانتا ہوں۔ یہ معنی ہے ایمان مجمل۔ ابھی اختصار کے ساتھ خلاصہ، ایمان کا خلاصہ ہو، ایمان مجمل بولے تو کیا؟ ایمان کا خلاصہ، آمنت باللہ، ہے نا، کما ہوا باسمائہ و صفات، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے تمام ناموں پر، اس کے تمام صفتوں پر، اور اس کے تمام احکامات کو میں قبول کرتا ہوں۔ وقبلت جمیع احکامہ، میں اس کے تمام احکامات کو قبول کرتا ہوں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک وعدہ کرتا ہے، اللہ سے کیا کرتا ہے؟ یہ وعدہ، یہ ایمان مجمل۔ اس کے بعد ہے ایمان مفصل، اس میں کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ ایک اور مرتبہ آئندہ ہفتہ ہو سکتا ہے ایمان مفصل، اس کی تفصیل انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ایمان ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد دوسرا رکن، 5 رکن بولے نا، پہلے ایمانیات، اس کے بعد ہے نماز۔ تو نماز کے لیے کیا چیزیں ضروری؟ وضو، پھر مقام کا صحیح ہونا، کپڑوں کا صحیح ہونا، پھر ہم اندر داخل ہوں گے۔ نماز میں بہت سی چیزیں، سورہ فاتحہ وغیرہ، یہ سب ساری چیزیں انشاءاللہ ترتیب سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور ہم کو سننے، سنانے اور سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔